السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ ابو جی عائشہ بات کر رہی ہوں کینیڈا سے۔ ابو جی پہلے تو آپ کو بہت بہت جزاک اللہ، آپ ہمیں ہدایتیں بتاتے رہتے ہیں اور سمجھاتے رہتے ہیں، تو آپ کو بہت بہت جزاک اللہ۔ اور دن بدن ہم کچھ نہ کچھ ضرور روزانہ ہی سب کچھ بہت کچھ سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ آپ نے مجھے سورہ علم نشرح کا بتایا تھا خرافات سے بچنے کے لیے، تو الحمدللہ اس سے بہت زیادہ افاقہ ہوا ہے، اور اب دل بھی نہیں لگتا ان چیزوں کو دیکھنے کا، تو بہت فرق پڑا ہے الحمدللہ۔ ابو جی ابھی آپ نے جو ہے وہ مراقبے کا کہا رمضان سے پہلے، تو یہ کیسے کیا جاتا ہے یہ مراقبہ، اس کا بتا دیں۔ اور کشف المعجوب میں جو ہے وہ حضرت شیخ معین الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، کاش میں عہد شباب میں کشف و کرامت سے پرہیز کرتا تو مجھے اس سے بھی زیادہ ترقی ہوتی۔ تو ابو جی کشف و کرامت تو خود بخود اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، تو کیا اس پہ انسان کا اپنا کنٹرول بھی ہوتا ہے؟ یہ ذرا سمجھا دیں، جزاک اللہ خیر۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کینیڈا سے عائشہ بیٹی بات کر رہی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے، اور ماشاءاللہ ظاہری باتیں دولتوں سے مالا مال فرمائے، اور آپ کی دعائیں ہمارے حق میں قبول ہوں۔ اور جو اپریشیٹ کیا آپ نے پروگرام کو، کہ پروگرام سے آپ لوگ سیکھتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ ہمارے لیے جو وہ عظیم صدقہ جاریہ ہے۔ اور باقی آپ ذکر اذکار کی پابندی کرتے ہیں، اور آپ نے جو سوال کیا کہ کشف معجوب کے اندر جو ابن عربی کا قول نقل کیا گیا ہے، اگر میں عہدے جو ہے اپنے دور کے اندر جو ہے وہ کشف و کرامات سے پرہیز کرتا تو اس سے بھی زیادہ بلندیاں حاصل کرتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل میں جب کشف و کرامات ظاہر ہوتی ہیں تو معتقدین بڑھ جاتے ہیں، اعتقاد رکھنے والے، محبت کرنے والے بڑھ جاتے ہیں، کیونکہ اس ولی کی کشف و کرامات کو دیکھتے ہیں۔ کوئی انسان جو ہے ظاہر بین ہے، جب ظاہری کرامتیں نظر آتی ہیں، ظاہری مکاشفے دیکھتا ہے، تو وہ زیادہ جلدی معتقد ہوتا ہے اس پیر و مرشد کا کہ بھئی ماشاءاللہ یہ صاحب کشف بزرگ ہیں، یہ صاحب کرامت ہیں۔ تو گویا کہ معتقدین کا جو ہے وہ جو حلقہ بڑھتا ہے، اور اعتقاد کرنے والوں کی کثرت بڑھتی ہے، اور اس پیر و مرشد کی شہرت عام ہونے لگتی ہے۔ تو وہ جو شہرت ہے، جہاں اس شہرت کے منافع ہیں کہ آپ کی عزت بڑھتی ہے اور وقت دنیا کے اندر نظر آتی ہے، وہاں یہ بھی ہے کہ تنہائی اور خلوت جو ہے وہ آپ کی کم ہو جاتی ہے۔ تنہائی اور خلوت کے لمحات آپ کے کم ہو جاتے ہیں، جن تنہائی اور خلوت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کی وہ منازل انسان طے کرتا ہے جو جلوتوں میں نصیب نہیں ہوتی۔ تبھی تو راتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ والوں کے لیے رکھی ہیں کہ راتوں کے اندھیروں میں مجھ سے بات کیا کرو، دن کے سویروں میں تو مخلوق کے اندر پھنسے ہوئے ہو، اور اللہ کے غیر کے کاموں میں، کہیں کھانے میں، کہیں پینے میں، یا کہیں اللہ کے غیر سے ملاقاتوں میں، اللہ کے غیر کو دیکھتے ہو، آسمانوں کی بلندیاں دیکھ کے متاثر ہوتے ہو، زمینی کو وسعتیں دیکھ کے متاثر ہوتے ہو، آبشاروں کو حسن دیکھ کے اس سے امپریس ہو جاتے ہو، تمہاری یہ حالت ہے۔ لیکن رات کے اندھیرے میں تمہیں کچھ نظر نہیں آتا سوائے میری صحبت اور رفاقت کے۔ ایک اس وقت جب بندہ اللہ سے مناجات کرتا ہے، تنہائیوں میں جب خدا کو یاد کرتا ہے، تو قرب کی وہ منازل اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی صحبت کا وہ لطف حاصل کرتا ہے جو جلوتوں میں نصیب نہیں ہوتا۔ تو ابن عربی جو بات کہہ رہے ہیں وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ شہرت اتنی ہو گئی ہے کہ ہم تنہائی کے لمحات کم ہو گئے ہیں، ملنے والے بڑھ گئے، جاننے والے بڑھ گئے، ہر وقت لوگوں کو تانتا ہے، ہر وقت لوگ آ رہے ہیں۔ تو جو خلوت کی وجہ سے کہ میں رات کے اندھیروں کو تلاش کروں اور اس پہ بیٹھ کے رازق کو دیکھوں اور دن میں رزق میرا منتظر ہو، وہ لذتیں اور کیفیتیں کم ہو گئی ہیں۔ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کرامتوں سے معتقدین بڑھے، ان کی آمد بڑھی، نتیجہ یہ کہ اب راتوں کو بھی لوگ آ رہے ہیں، دنوں میں بھی آ رہے ہیں، ہر وقت دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں، ضرورت مند دعائیں کروا رہے ہیں۔ تو اس لیے حضرت فرماتے ہیں کاش میں کرامتیں و خلوتیں یہ کشف و کرامتیں نہ ہوتی، لوگ مجھے جانتے بھی نہ، میں ہوتا میرا خدا ہوتا اور تنہائیوں میں اپنے خدا سے مناجات کرتا اور قرب کی وہ لذتیں پاتا کہ ساری کائنات اس کے سامنے ہیچ ہو جاتی۔ جیسے پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک فرماتے ہیں کہ راتوں کے اندھیروں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ بادشاہی عطا کر رکھی ہے کہ دنیا کی بادشاہیوں کو میں نے ٹھوکر مار دی ہے۔ مجھے تنہائیوں میں بادشاہ کی صحبت میں بیٹھ کر جو بادشاہت کا تصور نصیب ہوتا ہے، وہ دنیا کی بادشاہت ان کے سامنے ہیچ ہے۔ اس لیے ابن عربی فرماتے ہیں کہ کاش مجھے وہ شہرتیں نہ ملتی جو کرامتوں کی وجہ سے، کشف کی وجہ سے مل گئیں، جس کی وجہ سے میری خلوتیں اپنے محبوب کے ساتھ کم ہو گئیں۔ اس لیے فرمایا کہ اگر وہ نہ ہوتی تو میں پتہ نہیں بلندی کے کون سے مقامات حاصل کرتا۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ بھی ابن عربی رحمہ اللہ تعالیٰ کی عجز ہے۔
ان کی انکساری ہے، حالانکہ انہوں نے ولایت و معرفت کی جو بلندیاں اور صدیقین کے جو مقامات طے کیے ہیں اس کی کوئی نظیر نہیں ہے۔ اس جیسے لوگ پیدا نہیں ہوتے، وہ لوگ ہیں جن سے کلام سے حیات پیدا ہوتی ہے، جن کے کلام سے مردہ دل زندہ ہوتے ہیں، وہ لوگ ہیں۔ تو وہ تو ایسی مسیحی اللہ نے ان کو عطا کی ہے، لیکن ان کی عجز ہے۔ بات اصل میں یہ اللہ تبارک و تعالی جتنے بلند انسان مراتب طے کرتا چلا جاتا ہے تو وہ اپنے اوپر کے مرتبے کو دیکھ کر وہ اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہے کہ میں نے ابھی تک کچھ بھی نہیں کیا، میں تو ابھی تک کسی مرتبے بھی نہیں پہنچا، کیونکہ ولایت و معرفت کے مراتب ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ تبھی قرآن کریم میں اللہ نے فرما دیا فَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اے پیغمبر تو اپنے رب کی عبادت کرتا رہے یہاں تک کہ تجھے یقین آ جائے۔ کیا مطلب؟ یہاں تک کہ تجھے موت آ جائے۔ مفسر فرماتے ہیں یقین سے مراد موت ہے، مطلب یہ کہ یہ منازل ختم ہونے والی نہیں، اللہ کی قرب کی منازل ختم ہونے والی نہیں ہے۔ سیر اللہ کی تو انتہا ہے، سیر فی اللہ کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ سیر اللہ کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سیر کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات تک پہنچتا ہے۔ جب وہاں پہنچ جاتا ہے پھر سیر فی اللہ شروع ہو جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات کی سیر کرتا ہے، اس کی کوئی انتہا نہیں۔ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تو سیر اللہ منتہی ہو جاتی ہے، لیکن سیر فی اللہ جب اللہ میں انسان گم ہو جاتا ہے، اللہ میں گم ہو جاتا ہے، پھر اس کی کوئی انتہا نہیں، کیونکہ اللہ خود لامتناہی ذات، اس کی اپنی کوئی انتہا نہیں ہے۔ جب یہ بندہ اللہ کی ذات میں منہمک ہو جاتا ہے پھر اس کی سیر ختم نہیں ہوتی، وہ پھر سیر چلتی رہتی ہے یہاں تک کہ موت آ جاتی ہے، اور موت کے بعد وہ عالم برزخ آخرت میں پہنچ جاتا ہے۔ اس لیے ابن عربی فرماتے ہیں، ابن عربی جو ہے خود اپنی ذات میں بہت اونچے مقامات کے حامی ہیں، بہت اونچے مقام حاصل کیے ہیں، لیکن بات وہ عجز انکساری۔ اصل میں ہمیں یہ سبق دینا چاہتے ہیں۔ آج ہم کشف و کرامات کے پیچھے دوڑتے ہیں، اس شخص کو بہت بڑا ولی سمجھے جس کی کرامتیں زیادہ، جس کے کشف زیادہ، لیکن جس کی کرامت نہیں وہ کہتے ہیں بھئی اس کا درجہ پتہ نہیں کیا درجہ ہے، لیکن یہ دیکھو اس کی کرامت، دیکھو اس کا کشف۔ ہم کشف و کرامات کے بندے ہیں، ہم چونکہ مشاہدے کے بندے ہیں، ہم علم کے بندے نہیں ہیں۔ ہم اصل میں کرامت جو کمال نہیں، استقامت کمال ہے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں الاستقامت فوق الکرامہ، استقامت جو ہوتی ہے یا دین پر استقامت، للہیت پر استقامت، خدا کی ذات کی لگن کے ساتھ جو استقامت ہے، فرمایا وہ کرامت سے بھی بلند چیز ہے۔ جن کو استقامت نصیب ہو گئی اور جن اولیاء اللہ کو استقامت نصیب ہو جاتی ہے، شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے مقامات اتنے بلند ہیں کہ بڑے بڑے صاحب کرامت بھی ان کے صف میں کھڑے نہیں ہو سکتے۔ جن کو اللہ نے اپنی ستاری کے پردے میں ڈھانپ دیا، ان کی کرامتوں کو چھپا لیا اور وہ استقامت کے میدان کے اندر صف اول پر ہیں، فرمایا ان کو تو اللہ نے وہ شان دی ہے کہ بڑے بڑے صاحب کرامت ان کے سامنے تاب نہیں لا سکتے۔ اس لیے ابن عربی فرماتے ہیں کہ میں لوگوں میں ایسا مشغول ہو گیا کہ میری خلوت کے اور تنہائیوں کے لمحات جو محبوب کے ساتھ گزارنے چاہیے تھے کم ہو گئے۔ کاش مجھے اور ملتے تو میں محبوب کی ذات و صفات میں اور ایسا گم ہوتا کہ سیر فی اللہ کے مزے اور لوٹتا۔ تو اس لیے انہوں نے یہ ارشاد فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی یہ مقامات عالیہ طے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔